غزہ جنگ بندی بین الاقوامی استحکام فورس میں ترکی کو شامل کرنے سے اسرائیل نے کیا انکار۔ قابض اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی، غزہ میں بمباری سے کئی شہری زخمی۔ غزہ بارود کا کھلا میدان بن چکا ہے، لاکھوں ٹن ناکارہ بم انسانی زندگی کے لیے مستقل خطرہ۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 68,519 اور زخمیوں کی تعداد 1,70,382 سے تجاوز کر گئی۔ ناظرین کرام، غزہ میں امریکہ کی مدد سے ایک جنگ بندی کا سمجھوتہ تو ہوا ہے جسے 10 دن سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہ سمجھوتہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہوا تھا، جہاں امریکہ، مصر، قطر اور ترکی کے 80 فلسطینیوں کو مارا ہے۔ وہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے صرف ان لوگوں پر گولی چلائی جو اس کے فوجیوں کے قریب آ رہے تھے۔ الجزیرہ کی 26 اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ایک اور فلسطینی کی موت ہو گئی ہے، جس سے جنگ بندی پر خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ اس جنگ بندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی فوج ابھی بھی غزہ پٹی کے 50% سے زیادہ حصے پر قابض ہے۔ وہ زمین پر ریڈ زون یعنی ایسی سرحدیں بنا رہے ہیں جہاں فلسطینیوں کا جانا منع ہے۔ یہ سرحدیں ٹھیک سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عام لوگ دھوکے میں مارے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں 11 فلسطینی صرف اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ غلطی سے ایسی ہی ایک انجان سرحد کو پار کر گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی امن کا عمل نہیں بلکہ لڑائی کو ایک نئے طریقے سے چلانے کی کوشش ہے۔ جب فوج آدھے علاقے پر قبضہ جمائے رکھے، نئی جان لیوا اور سرحدیں بنائے اور روزانہ لوگوں کی جانیں جائیں تو اسے امن نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا معاملہ لگتا ہے جہاں بڑی لڑائی کو روک دیا گیا ہے لیکن عام فلسطینیوں کے لیے تشدد اور قبضے کا دور ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ سمجھوتہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، جبکہ زمین پر حالات پہلے جیسے ہی خطرناک بنے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کے سمجھوتے میں وعدہ کیا گیا تھا کہ غزہ میں ہر روز 600 ٹرک مدد کا سامان آئے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پچھلے 10 دنوں میں اوسطاً صرف 89 ٹرک ہی روزانہ پہنچ پائے ہیں، جو وعدے کا صرف 14% ہے۔ اسرائیل نے سامان لانے والی تنظیموں اور سامان کی قسموں پر سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ مصر سے جلا رفح بارڈر بھی بند ہے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ حماس یرغمالیوں کی لاشیں لوٹانے میں تاخیر کر رہا ہے، اس لیے بارڈر بند رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، جنگ بندی کے حصے کے طور پر اسرائیل ان فلسطینیوں کی لاشیں لوٹا رہا ہے جو اس کی حراست میں مارے گئے تھے۔ یہ ایک بہت ہی دردناک عمل ہے۔ حال ہی میں 54 ایسے لوگوں کو ایک ساتھ دفنایا گیا جن کی لاشیں اتنی خراب حالت میں تھیں کہ ان کی پہچان کرنا بھی ناممکن تھا۔ ان لاشوں کی حالت دیکھ کر انسانی حقوق کے گروپوں نے سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ کچھ تصویروں میں ایسے نشانات دیکھے گئے ہیں جن کی وجہ بغیر پوسٹ مارٹم کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ حراست میں لیے گئے لوگوں کو مہینوں تک 24 گھنٹے ہتھکڑیوں میں باندھ کر اور آنکھ پر پٹی باندھ کر رکھا جاتا تھا، جن سے انہیں شدید انفیکشن ہو گیا ہے۔ کچھ لاشوں پر تو تشدد اور گولی مار کر قتل کرے جانے کے نشانات بھی ملے ہیں۔ اسرائیلی فوج ان تمام الزامات سے انکار کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اب تک لوٹائی گئی تمام لاشیں جنگجوؤں کی ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں کیا گیا، لیکن غزہ کی فورینسک ٹیم۔ دوسری جانب ناظرین کرام، امریکہ اور روس کے درمیان تناؤ ایک بار پھر بڑھ گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے روس کی تیل کی صنعت پر بڑی اور بھاری پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پابندیاں روس کی سب سے بڑی تیل کمپنیوں اور لوکوائل پر لگائی گئی ہیں۔ یہ قدم یوکرین اور امریکی رہنماؤں کے مہینوں کے دباؤ کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد روس کی معیشت کے کمر توڑنا ہے تاکہ اس کے پاس جنگ لڑنے کے لیے پیسہ ہی نہ بچے اور وہ بات چیت کی میز پر آ جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، امریکی صدر ٹرمپ کا ایشیا دورہ اور تھائی لینڈ کمبوڈیا سمجھوتہ ممالک کے سربراہی اجلاس میں حصہ لے رہے ہیں۔